بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل لا یفید العلم الا نظریہ ولیس بشیء۔ گفتگو اس سلسلے میں چل رہی ہے، بیچ میں بہت بڑا گیپ ہوا اس سبق اور اس سے پہلے والے سبق کے درمیان، اس لیے اس بات کو واضح کروں کہ گفتگو کیا چل رہی تھی۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ خبر متواتر، جس کی تعریف بہت بار میں بول چکا ہوں، خبر متواتر علم نظری کا فائدہ دیتی ہے یا علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے ٹھیک پہلے والے درس میں اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ معتمد اعتماد کے لائق یہ بات ہے کہ خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ علم ضروری وہی جس کو آپ علم بدیہی بھی کہتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی کی صراحت کہ خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ اب آپ پوچھو گے علم ضروری کیا ہے، تو خود انہوں بتا چکے ہیں کہ علم ضروری کس چیز کا نام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں بول چکے وَهُوَ الَّذِي يَسْتَرُّ الْإِنسَانَ إِلَيْهِ۔ علم ضروری وہ علم ہے کہ انسان اس کے قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ مثلاً آگ گرم ہے، یہ علم ضروری ہے کہ قبول کرنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اس کے انکار کرنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ ہے علم ضروری۔ تو ابھی میں پیچھے والے درس میں ہوں کہ خبر متواتر کس بات کا فائدہ دیتی ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ، مصنف بھی یہی ہیں، شارح بھی یہی ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی اس بات کی وضاحت کر چکے کہ قابل اعتماد یہی ہے، معتمد بات یہی ہے کہ خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو قابل اعتماد یہی ہے۔ البتہ بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہوئے ہیں کہ خبر متواتر علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ اب علم ضروری آپ سمجھ چکے ہیں تو علم نظری آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یوں پچھلی کتابوں سے معلوم ہے وہ علم جو نظر سے حاصل ہو، استدلال سے حاصل ہو، بس میرے وہ علم نظری ہے، وہ علم نظری ہے۔ تو بعض کس بات کے قائل ہیں کہ خبر متواتر کس کا فائدہ دیتی ہے؟ علم نظری کا۔ دیکھیں تو کیا کہتے ہیں، وقیل، اور ایک قول یہ ہے اور کہا گیا ہے کہ لا یفید العلم الا نظریہ۔ خبر متواتر اس علم کا فائدہ دیتی ہے جو نظر سے حاصل ہو، یعنی خبر متواتر علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ بعض کا یہ قول ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں لیس بشیء، یہ قول کچھ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں، کچھ وزن نہیں رکھتا۔ جس نے یہ کہا کہ خبر متواتر علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، جس نے ایسا کہا لیس بشیء، یہ کچھ نہیں ہے، اس کی اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ایسا کون کہتے ہیں؟ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی پوری بات؟ کہ بعض کیا کہتے ہیں کہ خبر متواتر کس کا فائدہ دیتی ہے؟ علم نظری کا فائدہ دیتی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایسا کہا کہ خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، لیس بشیء،
یہ قول کوئی چیز نہیں ہے. کیوں کوئی چیز نہیں ہے؟ کیوں کوئی چیز نہیں ہے؟ لأن العلم بالمتواتر حاصل لمن لیس له اہلیت النظر. جنہوں نے ایسا کہا ہے ان کے اس قول میں کوئی دم نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے. لیسا بشیء. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ان کے اس قول میں کوئی دم اور جان. کیوں؟ کیونکہ ذرا بات سمجھو، ذرا دھیان سے سنو. متواتر سے علم، خبر متواتر سے علم عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن میں نظر و فکر کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو بھی متواتر سے علم ہوتا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو بھی متواتر سے، خبر متواتر سے کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. سن رہے ہیں؟ متواتر میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے سن رہے ہیں الو. متواتر سے سنو، متواتر سے عام لوگوں کو بھی، خبر متواتر سے عام لوگوں کو بھی علم کیا ہوتا ہے؟ فائدہ. علم حاصل ہوتا ہے. تو ابھی میں مثال دیتا ہوں. اگر متواتر سے حاصل ہونے والا علم نظری ہوتا، جیسا کہ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں، اگر ایسا ہوتا تو عام لوگوں کو متواتر سے علم حاصل نہیں ہوتا. عام عوام ناخواندہ جس میں نظر و فکر کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو متواتر سے علم حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ نظری نظر سے حاصل ہوتی ہے، فکر سے حاصل ہوتی ہے. اور نظر کس کا نام ہے؟ امور معلومہ یا مظنونہ. میں شارٹ کر کے بتاؤں، امور معلومہ کو ترتیب دینا. نظر کسے کہتے ہیں؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا، کہ یہ ترتیب پہنچا دے کہاں تک؟ مجہول تک پہنچا دے. امور معلومہ ہو یا امور مظنونہ ہو، یعنی یقینی چیزیں ہوں یا ظنی چیزیں ہوں، انہیں ترتیب دینا کہ یہ ترتیب مجہول تک پہنچا دے، یہ ہے نظر. یہ ہے نظر. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ نظر ہے. مثال کے طور پہ عالم متغیر ہے. اب اس کے اندر گھسوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے. تو آپ نے اس طریقے سے ترتیب دیا کہ کہا العالم متغیر، کل متغیر حادث. تو عالم کا تغیر یقینی ہے، دیکھتے رہتے. تم اتنے بڑے تھے، پھر اتنے بڑے ہوئے، آج اتنے بڑے ہو. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو تغیر عالم یقینی ہے. اور جو چیز بدلتی رہتی ہے وہ حادث ہوتی ہے. حادث کسے کہتے ہیں؟ موجود بعد العدم. جو چیز نہ ہونے کے بعد ہوئی وہی حادث ہے، پہلے نہیں تھی پھر ہوئی. تو تم نے ترتیب دیا العالم متغیر، کل متغیر حادث. اس طریقے سے تم نے ترتیب دیا. تو یہ ترتیب تم کو پہنچا دے گی کہاں؟ حدوث عالم تک، اس بات تک کہ عالم کیا ہے؟ حادث ہے. اب یہ جو امور یہاں پر ہیں معلوم ہیں، یقینی ہیں. عالم کا متغیر ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا. یوں ہی تم نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی رات میں گلیوں میں گھومتا ہے، اور جو بڑی رات میں گلیوں میں گھومتا ہو وہ چور ہے. تو دونوں کو تم نے ملا کر کے کہا کہ یہ شخص رات میں گلیوں میں گھومتا ہے، اور جو رات میں گلیوں میں گھومتا ہو وہ چور ہو، لہذا یہ چور ہے. تو امور معلومہ کو تم نے ترتیب دیا کہ یہ شخص رات میں گلیوں میں گھومتا ہے، اور جو رات میں گلیوں میں گھومتا ہو چور ہو، تو یہ شخص چور ہے. یہاں تک پہنچا. یہ امور مظنونہ ہے. امور مظنونہ. تو نظر کسے کہتے ہیں؟ امور معلومہ یا امور مظنونہ کو ترتیب دینا کہ یہ ترتیب مجہول تک پہنچا دے، یہ ہے نظر. اب گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ خبر متواتر، بولو بھائی، علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، ان کی اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے. کیوں؟ اگر ایسا ہوتا جیسا کہ یہ بول رہے ہیں، جیسا انہوں کہہ رہے ہیں کہ خبر متواتر علم نظری کا فائدہ دیتی، اگر یہی واقع ہوتا تو پھر خبر متواتر سے
علم اسی کو حاصل ہوتا جس میں نظر کی صلاحیت ہے، جس میں فکر کی صلاحیت، اور جس میں فکر کی صلاحیت نہیں ہے اس کو خبر متواتر سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ خبر متواتر سے عام لوگوں کو بھی علم حاصل ہوتا ہے، خبر متواتر سے عام لوگوں کو بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اس کے اندر نظر کی صلاحیت نہیں ہے، تو خبر متواتر یقین کا فائدہ عام لوگوں کو بھی دیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ خبر متواتر علم ضروری کا نہیں بلکہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ خبر جو ہم تک پہنچی ہے کہ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، جی فجر میں 2 رکعت فرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بول سکتا ہے کہ یہ خبر متواتر نہیں ہے تو میں اس لفڑے میں نہیں پڑھتا ہوں، جو یقینی طور پر متواتر ہے اس کو میں رکھ دوں۔ یہ خبر جو لوگوں تک، عام لوگوں تک بھی پہنچی ہے، ہم تک بھی پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا، یہ تو یقیناً خبر متواتر ہے۔ 100 سے زائد صحابہ کرام سے مروی ہے یہ خبر، 100 سے زائد صحابہ کرام سے مروی ہے، اور اس خبر کی آج جاننے والے تو لاکھوں کروڑوں میں موجود ہیں۔ تو اس بات کا علم آج کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں کو بھی ہے جس میں نظر کی صلاحیت نہیں ہے، جس میں نظر کی اہلیت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خبر متواتر علم نظری کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ خبر متواتر کس کا فائدہ دیتی ہے؟ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے کہا کہ جنہوں نے ایسا کہا ہے ان کا یہ قول کچھ وزن نہیں رکھتا ہے۔ کچھ سمجھ میں بات آ گئی آپ کے؟ چلیے، قیل لا یفید العلم الا نظریہ، اور ایک قول یہ ہے کہ خبر متواتر فائدہ نہیں دیتی ہے مگر علم نظری کا، یعنی ایسے علم کا جو نظر سے حاصل ہو۔ لیس بشیء، یہ قول کچھ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ آگے بڑھوں میں حضرت؟ آگے بڑھوں؟ یہ قول کچھ نہیں ہے، لأن العلم بالمتواتر، اس لیے کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم، خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم اس شخص کو بھی حاصل ہوتا ہے، اس شخص کو بھی حاصل ہے جس میں نظر کی اہلیت نہیں ہے، جس میں نظر کی صلاحیت نہیں ہے۔ بس میں کل عامی، جیسے کہ عام لوگ، اس کو بھی خبر متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے۔ باقی بات آپ سمجھے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نظر کہتے ہیں امور معلومہ، معلوم علم سے بنا ہے، اور علم یقین پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں پر علم سے انہوں نے مراد یقین لیا۔ علم سے اگر عام مراد لیتے تھے تو ظن بولنے کی ضرورت نہیں، وہ دونوں کو شامل ہو جاتا، مگر علم یقین پر بھی بولا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر جو معلومہ ہے اس سے مراد یقین۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا۔ امور معلومہ جیسے کہ بھی میں بتایا، بین سطور میں لکھا، عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، اسے جب آپ ترتیب دو گے تو یہ ترتیب آپ کو کہاں تک پہنچا دے گی؟ عالم حادث ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نظر کسے کہتے ہیں؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا، یا امور مظنونہ کو ترتیب دینا۔ مظنونہ کی مثال دے دیا، جیسے کہ زید رات میں گلیوں میں پھرتا ہے، اور رات میں، بڑی رات میں جو گلیوں میں گشت کرے پھرے وہ چور ہے۔ اب یہ دونوں کو ترتیب دو گے تو پہنچا دے گا کہ زید چور ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نظر امور معلومہ یا امور مظنونہ کے ترتیب کا نام ہے، جس سے علوم یا ظنون تک پہنچا جا سکے۔
جس سے علوم یا ظنون تک پہنچا جا سکے۔ العالم متغیر کل متغیر حادث سے اس یقین تک پہنچا گیا کہ عالم حادث ہے۔ اور زید رات میں گلیوں میں پھرتا ہے، اور جو رات میں گلیوں میں پھرتا ہو وہ چور ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو زید چور ہے، یہ زید کے چور ہونے کا ظن ہوتا ہے اس سے۔ ولیس فی العام اہلیت ذالک، حالانکہ عام آدمی میں، ناخواندہ میں نظر اور ترتیب کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ عام آدمی میں نظر اور ترتیب کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو جب اس کو صلاحیت ہی نہیں تو اس سے حاصل ہونے والا علم اگر نظری ہوتا، اس سے حاصل ہونے والا علم نظری ہوتا تو عام آدمی کو خبر متواتر سے علم حاصل نہیں ہوگا۔ ولیس فی العام اہلیت ذالک، حالانکہ عام شخص میں نظر اور ترتیب کی اہلیت نہیں ہوتی ہے۔ فلو کان نظریہ لما حصل لہم، تو اگر متواتر سے حاصل ہونے والا علم نظری ہوتا تو عوام کو خبر متواتر سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہو گئی بات ختم۔ ولا ہے بہذا التقریر الفرق بین العلم الضروری والعلم النظری، اس تقریر سے گزشتہ تقریر سے علم ضروری اور علم نظری کے درمیان بھی فرق واضح ہو گیا کہ علم ضروری کسے کہتے ہیں اور علم نظری کسے کہتے ہیں۔ ابھی بھی میں بیان کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اوپر میں دیکھیں کہ علم ضروری وہ علم ہے کہ انسان اس کے قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، انکار کرنا اس کے لیے ممکن اور علم نظری وہ علم ہے جو نظر سے حاصل ہو، استدلال سے حاصل ہو، اس کے حصول میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عبارت کا حاصل یہ کہ علم نظری اور ضروری کے درمیان بھی آپ فرق جان گئے کہ علم نظری کسے کہتے ہیں اور علم ضروری کسے کہتے ہیں، علم بدیہی کسے کہتے ہیں، علم کسبی کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بدیہی کا دوسرا نام ضروری ہے، نظری کا دوسرا نام کسبی ہے۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں لا بہذا التقریر، گزشتہ تقریر سے علم ضروری جسے علم بدیہی میں بول رہا ہوں اور علم نظری جس کا دوسرا نام علم کسبی ہے، ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا کہ ضروری یفید العلم بلا استدلال، بین سطور والے بولتے ہیں اس لفظ کی جگہ اگر یوں بولتے تھے ضروری یحصل بلا استدلال، اس لیے کہ علم ضروری بغیر استدلال کے حاصل ہوتا ہے۔ مرچ ترش ہے، اس بات کے جاننے کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں، دانت کے نیچے دباؤ معلوم ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے؟ بولو بھائی۔ لیمو کھٹا ہے، اس کے علم کے لیے نظر اور استدلال کی ضرورت نہیں، ذرا زبان سے سٹاؤ معلوم ہو جاتا ہے کہ کھٹا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یوں کہنا چاہیے کہ اس لیے کہ ضروری وہ ہے جو بلا استدلال و نظر کے حاصل ہو جاتا، اس کے حصول میں نظر و فکر اور استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں نظری کے حصول میں ضرورت پڑتی ہے نظر و فکر اور استدلال کی، جیسے جن کا علم ہمیں یہ نظری ہے، کیوں؟ نظر سے حاصل ہوتا ہے۔ کیسا نظر سے؟ جن کے بارے میں ہمیں جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جسم ہے، وہ اس میں بھی لمبائی چوڑائی گہرائی ہے، یہ بات ہم کو معلوم ہے، لمبائی چوڑائی گہرائی، اور لمبائی چوڑائی گہرائی والا جسم ہوتا ہے۔ تو جن کے بارے میں یہ ہمیں معلوم ہے کہ جسم ہے، اس میں بھی لمبائی ہوتی ہے، چوڑائی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ وہ آگ سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس میں مختلف شکل کو دھارنے کی صلاحیت ہے، مختلف شکل کو اپنانے کی صلاحیت ہے۔ وہ گائے کی صورت کو اپنانا چاہے اپنا سکتا ہے، بیل کی صورت کو اپنا سکتا ہے، سانپ کی صورت کو اپنا سکتا ہے، آدمی کی صورت کو اپنا سکتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہیں، مگر ان باتوں کے معلوم ہو جانے سے حقیقت ہم کو نہیں معلوم۔ ضروری نہیں کہ اتنی باتیں ہیں۔ اب حقیقت جن کی ہم کو کیسے معلوم ہوگی؟ نظر سے، کہ کیا ہے
ان چیزوں میں ہم نے نظر کیا تو دیکھا کہ جسم یہ اس کی جنس ہے، اور ناری یتشکل باشکال مختلفہ فصل ہے۔ تو ہم نے یوں ترتیب دیا کہ جس میں ناری متشکل باشکال مختلفہ ہے، ایسا جسم ہے جو نار سے بنا ہے اور مختلف شکلوں سے متشکل ہوتا ہے۔ تو جن کی حقیقت جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی، اس طریقے کی ترتیب، اس طریقے کے نظر سے وہ حقیقت ہمیں حاصل ہوئی۔ تو ہمیں جن کی حقیقت سے ابھی دلچسپی نہیں ہے، ہماری دلچسپی یہ ہے کہ دیکھو یہ علم ہم کو نظر سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو نظری وہ ہے جو نظر سے حاصل ہو، استدلال سے حاصل ہو۔ جیسے حدوث عالم کا علم ہمیں نظر سے ہوتا، تو یہ علم کیا ہے؟ نظری ہے۔ نظر سے امور معلومہ کو ترتیب دیتے ہیں کہ ہم یوں کہتے ہیں عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے۔ اب یہ نظر ہمیں پہنچاتا حدوث عالم تک، تو حدوث عالم کا علم جو ہم کو ہوتا نظر و فکر سے ہوتا، تو یہ علم کیا ہے؟ نظری ہے۔ المختصر، علم ضروری وہ ہے جو نظر کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے، اور علم نظری وہ ہے جو نظر سے حاصل ہوتا ہے۔ والنظری یفیدہ، اور نظری مفید علم ہوتا ہے لیکن استدلال کے ساتھ۔ وأن ضروری یحصل لکل سامع، اور ضروری کا علم ہر سامع کو سن کر کے ہی ہو جاتا ہے، ہر شخص کو سن کر کے ہی ہو جاتا ہے، اور نظری تو اسی کو حاصل ہوتی ہے جس میں نظر کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نظری اسی کو حاصل ہوتی جس میں نظر کی صلاحیت ہوتی، مگر ضروری تو سامع کو سن کر کے، ٹچ کر کر کے، چھو کر کر کے علم اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔